کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی. وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی تھی. اس بار اس نے مشہود کے بارے میں کوئی بات نہ کی. اس کے بعد میں نے مشہود بھائی سے بات کی. ان سے کہا کہ آپ آئمہ کا خیال رکھا کریں. وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں. اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کر نہیں جاتے. انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعے کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے. شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی. ایک دن احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے کہنے لگے، کیا تم آئمہ بھابھی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق تھا. کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہاں پریشانی والا معاملہ تو ہے. مشہود جیسا سمجھدار اور صابر آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. وہ بہت پریشان ہے. تم ذرا آئمہ بھابھی کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کیا بات ہے. دوسرے دن میں آئمہ کے پاس گئی. وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی. ہلکے میک اپ میں جیولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی. اس روپ میں آئمہ کو دیکھ میں خوش ہو گئی کہ چلو وہ پھر سے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی ہے. پچھلے دنوں تو بہت بدحال لگتی تھی. ابھی وہاں بیٹھی تھی کہ در پر دستک ہوئی. گیراج سے لڑکا روٹی لینے آیا ہے، ملازمہ نے بتایا. میں نے دیکھا کہ آئمہ کے چہرے پر رونق آ گئی. وہ ٹفن اٹھا کر خود در پر اس لڑکے کو کھانا دینے چلی گئی. جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی. تبھی ملازمہ نے مجھے کہا، ذرا ٹھہریے میں جا کر دیکھتی ہوں. ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل دی. یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو گئی. اب سمجھ میں آیا کہ کچھ اور معاملہ ہے اور میرے شوہر کیوں پریشان تھے. ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی. اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی. میں جانے کو ہوئی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی. اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھ کو دیر ہو رہی ہے. شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. وہ بولے، پچھلے دنوں مشہود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی. انہوں نے فرحان نامی لڑکا ملازم رکھ لیا. وہی دکان سے روز کھانا لینے آتا، کچھ دنوں سے دیر کر دیتا تھا. انہوں نے پوچھا کیوں دیر ہو جاتی ہے. فرحان نے جواب دیا کہ جب میں جاتا ہوں کھانا تیار نہیں ہوتا، گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں. مشہود کو کوئی شک نہ ہوا. اس نے گھر آ کر ملازمہ سے پوچھا. وہ بولی، صاحب جی کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب لڑکا آتا ہے ٹفن تیار ہوتا ہے. یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی جب آئمہ واش روم میں تھی. مشہود کو آئمہ پر تو شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا کہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی کام سے نکل جاتا ہوگا. 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مشہود نے سوچا معلوم تو کروں معاملہ کیا ہے. انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں فرحان بیٹھا تھا. مشہود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا. مشہود نے اب بھی آئمہ پر شک نہ کیا. وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہے. تبھی اس سے معلومات خریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، مگر ملازم کو ہدایت دی کہ اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں احوال لینے کی کوشش کرے تو
اسے بات کرنے کی بجائے مجھ کو آگاہ کر دینا، اور اس سے یا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم سمجھ گیا کہ اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا اس نے آئمہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ گھر سے قریب ایک ریسٹورانٹ تھا۔ آئمہ مقررہ وقت پر وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کا نہیں بتائے گی۔ اب آئمہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کا بناؤ سنگھار اس کی نئی سوچ کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک دن مشہود پرزہ لینے کے لیے بازار گیا۔ واپسی میں اس نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں اور کھانا بھی گھر آ کر کھا لوں۔ وہ گاڑی میں تھا۔ جو ہی اس کی گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے سے گزری، اس نے فرحان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔ اس نے سوچا یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر پہلے خود میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گیراج لے آتا ہے، تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ مشہود ریسٹورانٹ میں گیا۔ فرحان سے پہلے ہی آئمہ جا چکی تھی۔ اس نے ویٹر سے پوچھا، ابھی جو نوجوان ٹفن ہاتھ میں لیے باہر نکلا ہے، کیا وہ یہاں بیٹھ کر ٹفن سے کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، یہ لوگ ریسٹورانٹ سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھاتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2-3، ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے۔ وہ 5 منٹ پہلے آ جاتی ہے اور ان کے یہاں سے نکلنے سے 3 منٹ پہلے نکل جاتی ہے۔ مشہود کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب اس کو ٹوہ لگی کہ دیکھوں اس بات کی تہ میں کیا ہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ آئمہ اور فرحان ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آئمہ نے جو مشہود کو دیکھا گھبرا گئی۔ میرے دوست نے ریسٹورانٹ میں اپنا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا۔ بیوی کو کہا، گھر چلو۔ وہ کمال ضبط سے اس کو خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی مثال صادق ہو گئی کہ آتے ہی آئمہ نے شور مچا دیا، مجھ کو طلاق دے دو، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوی سے کچھ پوچھتا، آئمہ ہی اس پر برس پڑی۔ وہ بولا، ابھی تو میں نے تم سے کچھ بات نہیں کہی اور تم طلاق مانگنے لگی، جبکہ پہلے تو تم کہتی تھی کہ میں تمہارے گھر سے مر کر ہی نکلوں گی، اور اب یہ بات کہہ رہی ہو۔ ہاں، تب حالات اور تھے، لیکن اب میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ میں قید تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے گھٹ گھٹ کر مر جانا۔ اس سے تو اچھی شادی سے پہلے تھی۔ اسکول جا کر 2 سہیلیوں سے بات تو کر لیتی تھی۔ گھر میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں بلکہ اماں رحمہ سے ہوئی تھی کہ سارا دن ملازمہ ہی کا منہ دیکھتی رہتی ہوں۔ مشہود نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی، لیکن دل سے علیحدگی کا خیال نہیں نکالا۔ تبھی روز روز کا جھگڑا رہنے لگا۔ زندگی کا مضبوط بندھن اعتماد کے آئینے میں عکس ثبت کرنے کا نام ہے۔ یہ عکس بگڑ جائے تو اعتبار کا آئینہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، تبھی پیار کا بندھن بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مشہود کا یہ حال کہ وہ روز و شب کرب کی آگ میں سلگتا، اس کے رات دن کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں، مگر طلاق کا فیصلہ نہیں کر پا رہا، جبکہ آئمہ طلاق لینے پر اٹی ہے۔ مشہود جانتا تھا جب وہ گیراج میں ہوتا ہے اس کی بیوی فرحان سے ملتی ہے، تبھی وہ کرب کا شکار ہے۔ احمد نے کہا، میں نے مشہود کو بہت سمجھایا کہ وہ تم سے عمر میں کم ہے اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ ہے۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، وہ تم سے طلاق لے کر پچھتائے گی اور تم اس کو طلاق دے کر پچھتاؤ گے۔ وہ میری وجہ سے رکا ہوا ہے،
اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ میں نے حالات کا اندازہ کر لیا اور کہا احمد آپ ان کو نہ روکیے، کیونکہ آئمہ اب ان کے گھر میں نہ ٹھہرے گی۔ فرحان نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ اب مشہود بھائی سے وفا نہ کرے گی۔ بہتر ہے کہ مشہود بھائی اس کو طلاق دے دیں، ورنہ وہ خدا نہ خواستہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چند دن میں میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ آئمہ اور مشہود کا اکاؤنٹ مشترکہ تھا۔ اس نے فرحان کے ساتھ مل کر نقدی، زیورات، گھر کے کاغذات اور قیمتی چیزیں غائب کر دیں۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ آخرکار مشہود بھائی نے اس کو طلاق دے دی کہ زندگی ان کے لیے عذاب ہو گئی تھی۔ وہ اب اس مکان اور اس شہر میں نہیں رہ سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کوٹھی اور گیراج فروخت کر دیا۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے۔ صبح انہوں نے جانا تھا۔ رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو آئمہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے مشہود بھائی کو بتایا کہ فرحان نے سارا مال ہتھیا لیا اور اس کو بے آسرا کر کے بھاگ گیا۔ بولی آپ جیسے اچھے شوہر کو چھوڑنے کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ ماما بھی گھر بیچ کر کہیں چلا گیا ہے، میں کدھر سر چھپاؤں؟ مشہود نے اس کو بٹھایا اور خود ہوٹل میں سونے چلے گئے، یہ کہہ کر کہ اب تو ہمارا اکٹھے رہنا مشکل ہے، تم اس گھر میں رہو، میں نے ابھی گھر خریدنے والے کو قبضہ نہیں دیا ہے، دوسرے شہر چلا جاؤں گا۔ آئمہ روکتی رہ گئی، وہ نہ رکے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے۔ صبح تک انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر واپس آئے کہ آئمہ کو معاف کر کے اس سے دوبارہ نکاح کر لیں گے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئمہ نے نا امید ہو کر اپنی جان لے لی تھی اور اب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کاش وہی صبح تک انتظار کر لیتی تو مشہود بھائی اس کو دوبارہ اپنا لیتے، لیکن تقدیر کو یہی منظور تھا کہ بے وفا کو اس کے کیے کا انجام ملے۔